أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد وآلہ. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج ہم اور آپ تیسری مجلس میں شریک ہیں. موضوع گفتگو ذکر اہل بیت ہی ذکر اللہ ہے کہ عنوان سے جاری اور ساری ہے، اور خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے اور یہ شرف عنایت فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس عقل کو ہم عقل اول کی معرفت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ جب انسانی عقل کو ہی معلوم نہ ہو کہ عقل کی ابتدا کیا ہے تو ایسے عاقل کو پھر عاقل نہیں بلکہ جاہل کہا جاتا ہے. اور عقل اگر اول عقل اور عقل مجسم کی طرف رہنمائی نہ کرے تو اسے عقل نہیں بلکہ نکرہ کہا جاتا ہے، اسے عقل نہیں بلکہ مکر کہا جاتا ہے، اسے عقل نہیں بلکہ جہل کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جس کام کے لیے کسی شے کو خلق کیا گیا ہو اور اس شے سے وہ کام نہ لیا جائے تو ایسے عمل کو پھر عدل نہیں بلکہ ظلم کہا جاتا ہے.
یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عقل انسان کو معرفت علی کی طرف رہنمائی نہیں کر رہی تو انسان چلتا پھرتا ظالم ہے. وہ اپنی عقل کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی عقل کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہا ہے. اس لیے شکر ہے خدا کا کہ اس نے سب سے پہلے تو ہمیں عقل اول کا عارف بنایا اور ہم کو یہ علم عطا کیا کہ ہم کسی منزل پر بھی کبر و تکبر و غرور کی منزل پر یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی صاحب عقل ہیں، بلکہ ہم عجز و انکساری کی منزل پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اول کی غلام ہے. ہماری عقل مجسم کی خادم ہے، اور عقل اول کا غلام ہونا اور عقل اول کا خادم ہونا اس سے بڑا کوئی شرف ہے ہی نہیں. چپ ہو گئے آپ؟ میں ثابت کر دیتا ہوں ابھی. عقل اول کا غلام ہونا، عقل اول کا نوکر ہونا اور عقل اول کا خادم ہونا، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے. بعض لوگ جو نوکر کا لفظ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، خادم کا لفظ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا کہیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان معنوں میں کہ خادم ہے، نوکر ہے، اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اگر نوکر ہے تو کسی عہدے والے کا نوکر ہے، اگر خادم ہے تو کسی منصب والے کا خادم ہے. یعنی لوگوں کی عام فہم میں یہ بات راسخ ہے کہ خادم ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، نوکر ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے. اب اجازت ہے کہ ایک روایت آپ کے حوالے کروں؟ آپ سب کو شاد و آباد رکھے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ موسموں کی سختی کبھی بھی آل محمد کے ذکر کے موسم پر غالب نہیں ہے. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور جتنی مائیں بہنیں ان کی جھولیاں آباد رہیں، اور جتنے بھی حضرات یہاں سے وہاں تک جہاں تک تشریف فرما ہیں، جو بھی آپ دعائیں لے کر اور دعائیں سوچ کر آئے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ فرش عزا سے اٹھیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور آپ کے فہم و فکر سے زیادہ پروردگار آپ کو عطا فرمائے. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. یہ صرف عقل اول کے ماننے والے ہی کر سکتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ ہم عقل اول کے خادم ہیں، ہم عقل مجسم کے نوکر ہیں. تو یقیناً اب میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ جب ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نوکر ہیں، ہم خادم ہیں، تو کوئی ہمیں، آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ کوئی ہمیں کمی کمین نہ سمجھے. دیکھیے میں ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب بات آ جاتی ہے حضور اہل بیت کی، جب بات آ جاتی ہے دربار اہل بیت کی، جب بات آ جاتی ہے شرف اہل بیت کی، جب بات آ جاتی ہے درجات اہل بیت کی، جب بات آ جاتی ہے مقامات اہل بیت کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ملائے اعلیٰ ہے. دیکھیے میں پچھلے سال عرض کر چکا کہ جس کو یاد ہوگا وہ فوراً میموری ریکال ہو جائے گی اس کی، کہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ ہر کثرت قلت کی محتاج ہے، ہر کثرت قلت کی محتاج ہے. مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، تو ان 10 افراد کا ایک بڑا ہوتا ہے جسے ولی گھر کا کہتے ہیں. تو وہ جو ولی ہوتا ہے وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، اور یہ 10 افراد جو ہیں یہ کثرت ہے. کثرت جو ہے وہ قلت کی طرف دیکھتی ہے، تب ہر چیز متحد رہتی ہے، تب ہر چیز منظم رہتی ہے، تب ہر چیز تنظیم میں رہتی ہے، اور تب ہر چیز اپنے قاعدے اور قرینے کے تحت چلتی ہے. اگر 10 افراد گھر میں ہیں اور 10 کے 10 بڑے ہو جائیں تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کی حکم عدولی شروع ہو جائے گی. تو ہر کثرت قلت کی محتاج ہے. اسی طرح میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ لاکھوں ملائکہ ہیں، اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ملائکہ کتنے ہیں تو معصوم نے کہا کہ اگر تمہیں وہ نگاہ مل جائے کہ پردے ہٹ جائیں تو تم دیکھو گے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ملک سے خالی ہو، جو فرشتے سے خالی ہو. اتنے ملائکہ ہیں، اتنے ملائکہ ہیں. تو اب ملائکہ ہیں کثرت میں،
تو کثرت قلت کی محتاج ہے. تو ہر ملک کو بڑا ملک نہیں کہا. تمام کروڑہا اربہا کھربہا ملائکہ. کل رات بھی جو بارش ہوئی ہے تو کہتے یہ ہیں، روایت ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک ملک اترتا ہے. اتنے ملائکہ ہیں، اتنے ملائکہ ہیں. تو اب سب کے سب بڑے نہیں ہیں، یہ سب کثرت میں ہیں، اور کثرت قلت کی طرف جاتی ہے، اور کثرت دیکھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اجتماع اس منزل پر آ جائے کہ کہیں وہ منزل قیادت کی منزل پر آ جائے. تو اب ان تمام کروڑہا اربہا کھربہا ملائکہ میں اللہ نے 4 کو فضیلت عطا کی. دیکھیں کثرت گئی قلت کی طرف. ان تمام ملائکہ میں 4 بڑے ملک، 4 بڑے ملک، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل. اب یہ 4 بڑے ملائکہ ہیں، پھر 4 بڑے ہو گئے. اب اللہ نے ان 4 میں جو سید الملائکہ قرار دیا وہ جبرائیل کو قرار دیا. یعنی جبرائیل جو ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے. جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے. توجہ فرما لی نا آپ نے کہ ہر کثرت قلت کی طرف دیکھتی ہے، اور جب قلت اپنے وجود کو منواتی ہے تو ہر چیز تنظیم میں آ جاتی ہے، ہر چیز قاعدے اور قرینے میں آ جاتی ہے. توجہ فرما لی آپ نے کہ میں نے ملک کا ذکر کر دیا. تو اب معصوم کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں سے بلندیوں پر، کہ جہاں یہی 4 ملائکہ ہے اور پوری کائنات کا انتظام ہے، وہاں پر جبرائیل میں اور اسرافیل میں مفاخرہ ہو گیا. ایک دوسرے سے فخر کرنے کے لیے جملے بیان کرنے لگے. جبرائیل نے کہا میں کیا ہوں، اسرافیل نے کہا میں کیا ہوں. جبرائیل نے کہا میرا مرتبہ زیادہ ہے، اسرافیل نے کہا میرا مرتبہ زیادہ ہے. تو جناب جبرائیل نے اسرافیل سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے. اب اسرافیل نے اپنے خدمات، اپنے فرائض، اپنے اختیارات گنوائے. کہا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ عرش اعظم کو، صرف عرش کو نہیں، 4 سال پہلے میں نے عرش پر تقریر کی تھی کہ عرش کوئی ایک نہیں ہے، عرش کی بھی کئی اقسام ہیں. تو اسرافیل کہتے ہیں کہ عرش اعظم کو جن 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک میں ہوں. دیکھتے جائیں کتنا بڑا شرف ہے. عرش اعظم جن ملائکہ کے کاندھے پر ہے، ان میں ان 8 میں سے اسرافیل کہہ رہے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ ایک ملک میں ہوں. یعنی یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے. یاد رکھیے گا ایک لفظ میرا، یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے. یعنی عہدہ کیا ہے؟ عرش اعظم کو اٹھانا. کہا کہ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ مجھے اللہ نے سور پھونکنے پر مامور کیا. یعنی سور پھونکنا بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے. ہر ملک سور پھونک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، اور کیسے آئے گی؟ اسرافیل سور پھونکیں گے. جب سور پھونکیں گے ہر زندہ جو ہے مر جائے گا، سب مر جائیں گے. پھر اس کے بعد اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے تو جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. اب کتنا بڑا شرف ہے سور پھونکنا. سور پھونکنے میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ جناب عیسیٰ کا بھی منصب تھا. دیکھ رہے کتنا بڑا منصب ہے. عرش اعظم کو اٹھانے والا ملک ہے اسرافیل، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے. سور پھونکنے والا ملک ہے اسرافیل، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے منصب گنوائے، اور بھی بہت سے کام گنوائے. جناب جبرائیل نے کہا میں تم سے زیادہ شرف رکھنے والا ہوں. اسرافیل نے کہا جناب جبرائیل سے کہ تمہارا کیا شرف ہے؟ کہا میرا شرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وحی پر مامور کیا، میں وحی لے کر جاتا ہوں، اور جتنے انبیاء سے اللہ بات کرتا ہے میرے ذریعے سے بات کرتا ہے. جن قوموں پر اللہ عذاب لاتا ہے یا لائے گا میرے ذریعے سے لائے گا. اب جبرائیل نے اپنے شرف گنوانا شروع کیے. ادھر اسرافیل بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے، کتنے بڑے بڑے میرے پاس عہدے ہیں. ادھر جبرائیل بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور کتنے بڑے بڑے عہدے میرے پاس ہیں. جب دونوں کی گفتگو آگے بڑھی اور دونوں نے مفاخرہ کیا اور دونوں نے اپنے اپنے شرف، اپنا منصب، اپنی ڈیوٹی، اپنا عہدہ گنوایا اور بات آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی. ایک بار دونوں نے کہا رک جاؤ، اپنا فیصلہ اللہ سے لیتے.
بہت مختصر بات ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. کہا کہ اللہ سے اپنا فیصلہ لیتے ہیں، اللہ کی طرف متوسل ہوئے اور کہا پروردگار تو ہمارے درمیان فیصلہ کرا. دونوں نے پھر مفاخرہ کیا اور اپنا اپنا عہدہ گنوایا. اللہ نے کہا دونوں چپ ہو جاؤ. ایسے نہیں ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ملائکہ دو آپس میں مفاخرہ کر رہے ہیں اور اللہ سے فیصلہ کروایا. اللہ نے کہا دونوں چپ ہو جاؤ، تم کیا اور تمہارے عہدے کیا. گویا کہ یہی بات آ گئی نا، گویا کہ لب قدرت سے یہی جملے ادا ہو رہے ہیں، چپ ہو جاؤ. اس چپ ہو جاؤ میں کیا چھپا ہوا ہے کہ تم کیا اور تمہارے عہدے کیا. دونوں خاموش ہو گئے. ایک بار اللہ نے کہا ذرا دیکھو عرش اعظم کے اوپر. جیسے ہی دونوں نے نگاہ کی عرش اعظم کے اوپر تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ، خیر خلق اللہ. ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی. عرش پر دونوں نے لکھا ہوا دیکھا. دونوں کے منصب آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہوگا. میں بات بہت کم دہراتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اپنی کہی ہوئی کوئی بات یا اپنی سنائی ہوئی کوئی روایت دہراؤں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حکمت ہے اور کوئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم کو، ابھی یہ روایت میں نے روکی ہے، یہ اپنی جگہ رکی ہوئی ہے. جناب ابراہیم جب اللہ نے کہا کہ ہم ملکوت السماوات والارض پر لے گئے، آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے کہ جہاں سے ہم پوری کائنات کو کنٹرول کر دیں، جہاں سے ہم پوری اپنا جو دور اقتدار ہے اس پر ہمارا قبضہ ہے اور اپنا اقتدار جہاں سے ہم چلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ملکوت السماوات والارض بلا تشبیہ، جیسے آپ کے شہر میں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا ہوا ہو کہ جہاں پورے شہر میں سیفٹی سٹی جس کو آپ کہتے ہیں، پورے شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمرے کا کنٹرول کسی ایک دفتر میں ایک کمرے میں ہے. پورے آپ کے پاس ایل سی ڈیز لگے ہوئے ہیں، ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور پورے شہر کے حالات آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ کیمروں پہ لکھا ہوا ہے. آپ کے ٹی وی پہ آ جاتا ہے فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ کا کیمرہ یہ ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے پورے شہر کو دیکھ رہے ہو. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ. ایسا ہی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ. ایسے ہی ملکوت السماوات والارض ہے جہاں سے پوری کائنات کا انتظام چلاتا ہے، جہاں سے اللہ کا اقتدار، جس کو آپ مرکز اقتدار الہی کہتے ہیں. اس کی ایک مثال دوں، اس لیے کہ بچے چپ ہو گئے تو اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کسی نبی کو معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو اس نبی کو ملکوت تک بلند ہونا ہوتا ہے. بظاہر وہ نبی دنیا والوں کو اپنے سامنے دکھائی دیتا لیکن بباطن اس کی روح ملکوت تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ معجزہ وہیں جا کے کنٹرول ہو سکتا ہے. جب تک وہاں پہنچے گا نہیں معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض. جناب ابراہیم ملکوت پر پہنچ گئے تو جناب ابراہیم کو پوری کائنات دکھائی دے رہی تھی اور جناب ابراہیم کو پوری دنیا دکھائی دے رہی ہے. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ زمین پر فلاں جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ کوئی گناہ کر رہا ہے، فلاں جگہ کوئی گناہ کر رہا ہے. جیسے جیسے جناب ابراہیم دیکھتے گئے، اب چونکہ ملکوت پر آ گئے تو ملکوت تک جو پہنچ جائے وہ اتنا صاحب قوت ہو جاتا ہے کہ جو ملائکہ ملکوت پر مامور ہیں وہ اس نبی کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. جناب ابراہیم نے دیکھا دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں. ملک الموت سے کہا وہ شخص دیکھو دیکھو یہ شخص گناہ کر رہا ہے. ایک ہاتھ جیسے اس طرح جناب ابراہیم کا ہاتھ جیسے ہے ویسے دنیا ہو گئی اور جناب ابراہیم نے دنیا کو دیکھتے کہہ رہے دیکھو ملک الموت یہ شخص گناہ کر رہا ہے، اس کو مار دو. ملک الموت پہنچا، اس کو موت آ گئی. کہا دیکھو اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو. مسلسل جناب ابراہیم ملک الموت کو حکم دیتے رہے. ملک الموت تابع حکم ابراہیم ہو گیا اور مارتا چلا گیا. جب بہت زیادہ انسان مر گئے تو ایک بار اللہ نے کہا ابراہیم کب تک مارو گے؟ میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی ملکوت کا اقتدار اور اس کا حمل کرنے کے لیے ویسا ہی ظرف چاہیے جو ظرف اس کا. جو بات سمجھے میری ان کو میرا سلام.
کہا ابراہیم میں بھی تو انہیں دیکھتا ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، ایسے اگر میں نے سب کو مارنا شروع کر دیا تو سبھی مر جائیں گے۔ تو جناب ابراہیم ملکوت پر بلند ہوئے، اور جناب ابراہیم کون ہے؟ اب دیکھیے گا عہدے اور منصب کی بات ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم نبی ہیں، جناب ابراہیم رسول ہیں، جناب ابراہیم خلیل ہیں، اتنے عہدے ہیں، اور جناب ابراہیم عبد ہیں۔ کتنے عہدے ہیں؟ دیکھیے عبد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں کہوں کہ میں عبد ہوں یہ الگ بات ہے، اور وہ کہے کہ تو عبد ہے یہ الگ بات ہے۔ اللہ کسی کو عبد کہہ دے یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو جناب ابراہیم عبد بھی ہیں، جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، اور یہ چار عہدے رکھنے والا ابراہیم ملکوت پر بلند ہوا۔ اب جو ملکوت کے اعلیٰ ترین خطے کی طرف دیکھا، اعلیٰ ترین گوشے کی طرف دیکھا، تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں 5 انوار ہیں جو جگمگا رہے۔ تو میں نے بھی ایسے ہی کہا تو آپ نے بھی ایسے ہی سن لیا۔ ملکوت کے اعلیٰ ترین گوشے پر جو سب سے بلند گوشہ ہے وہاں 5 انوار ہیں جو نور جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ اب جو جناب ابراہیم نے غور سے دیکھا تو ان 5 انوار کے گرد مزید 9 انوار ہیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے، 14 انوار، بیچ میں 5، ان کے گرد 9۔ اب جو غور سے دیکھا تو ان 14 کے گرد کروڑوں انوار ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں، جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک بار جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ کہا یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ کہا ان کے گرد 9 کون ہیں؟ کہا حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام۔ جناب ابراہیم چپ ہو گئے۔ جب پوچھا یہ 5 کون ہیں؟ کہا محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ چپ ہو گئے۔ جب کہا 9 کون ہیں؟ کہا حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام۔ چپ ہو گئے۔ جب کہا کہ یہ کروڑہا اربہا کھربہا انوار کون ہیں جو ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ ان کے شیعہ ہیں۔ یہ ان کے شیعہ ہیں جو ان کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب ابراہیم نے سنا یہ 5 ہیں تو چپ رہے، جیسے ہی سنا یہ 9 ہیں تو چپ رہے، اور جیسے ہی سنا یہ کروڑہا ان کے شیعہ ہیں تو وہ ابراہیم جو عبد بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، یہ چاروں عہدے رکھنے کے بعد کہتا ہے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ سلامت رہے، پیچھے والے حضرات بھی خدا ان کو شاد و آباد رکھے۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جب 5 کو دیکھا، 9 کو دیکھا، یعنی 14 کو دیکھا تو یہ نہ کہا مجھے ان جیسا بنا دے۔ کم از کم ابراہیم سے ہی سبق سیکھ لو۔ ابراہیم اتنا بڑا ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے میں ان جیسا نہیں، میں ان جیسا نہیں۔ یعنی 4 عہدے رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا شیعہ بنا دے۔ تو اب ابراہیم نے دعا کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا کو قبول نہ کرے؟ فوراً اللہ نے کہا اور آیت آ گئی ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم اس کا شیعہ ہے۔ لفظ شیعہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ اب نقطہ خود بنا لیجئے گا گھر جا کے۔ لفظ شیعہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ تو اب اتنے عہدے رکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ عہدہ بھی دے دے تو اس کا مطلب ہے 4 سے بڑا ہے یہ عہدہ۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ اب جبرائیل اور اسرافیل اپنا فخر بیان کر رہے ہیں، میں یہ میرے پاس یہ میں زور بھوکتا ہوں، میں نے عرش اعظم اٹھایا ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں وحی پر مامور ہوں، میں کتابیں لے کر گیا ہوں، اللہ میرے ذریعے سے عذاب بھیجتا ہے، اللہ میرے ذریعے سے انبیاء سے گفتگو کرتا ہے، اپنا عہدہ بتا رہے ہیں۔ اور جبرائیل سید الملائکہ ہے، سب سے بڑا عہدہ تو یہی ہے۔ اتنے ملائکہ جن جن ڈیوٹیوں پر مامور ہیں ان سب کا سردار ہے جبرائیل، یہ عہدہ سب سے بڑا جبرائیل کے پاس ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چپ ہو جاؤ، ذرا عرش پر دیکھو،
عرش پر دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ سب بہترین مخلوق ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ جیسے ہی جبرائیل نے یہ نام عرش اعظم پر پڑھے، جبرائیل اور اسرافیل نے یہ نام عرش اعظم پر لکھے ہوئے پڑھے، تو اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ملک دو، انہوں نے بے اختیار اللہ سے کہا اسألک بحقہم علیک ان تجعلنی خادمہم، پروردگار اس حق کی قسم جو تیرا حق ان 5 پر ہے ہمیں ان کا نوکر بنا دے۔ ایک ساتھ مل کے کہیں، ایک ساتھ مل کے کہیں تب لطف آئے گا۔ اچھا عجیب بات ہے، ہم یہاں بیٹھ کے علی حق علی حق علی حق کہہ رہے ہیں، پروردگار ذرا ہماری شکایت بھی سن لے۔ ہم یہاں بیٹھ کر علی حق علی حق علی حق کہہ رہے ہیں، کروڑوں ملائکہ ہماری آواز سن رہے ہیں، جب یہ ملائکہ مل کے علی حق کہتے ہیں تو ہمیں بھی تو آواز آنی چاہیے۔ جبرائیل سید الملائکہ، سید الملائکہ ہوتے ہوئے، ملائکہ کا سردار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان تجعلنی خادمہم، مجھے ان کا خادم بنا دے، مجھے ان کا نوکر بنا دے، مجھے ان کا نوکر بنا دے۔ اب ہمارے اس جملے کو ہلکا نہ لینا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے کمی ہیں۔ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا عہدہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کا خادم بنا دے، ان کا خادم بنا دے۔ اس کا مطلب ہے، میرا جملہ ضائع نہ ہو، اس کا مطلب ہے عرش اعظم اٹھانا کم بات ہے، سور پھونکنا کم بات ہے، وہی لانا کم بات ہے، علی کا نوکر ہونا بڑی بات ہے۔ مومنین آخری انبیاء کو ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا جبریل کا مولا، بوزر کا مولا، نمبر کا مولا، نمبر کلندر، نمبر کلندر، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے، کیا بات، کیا بات، دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات۔ کہ اس گھرانے کی خدمت کا منصب ہر کسی کو نہیں ملتا، اور ہر کوئی اس قابل ہے بھی نہیں کہ اس گھرانے کا خادم ہو جائے یا اس گھر کے دروازے کا دربان ہو جائے۔ تھے تو بہت سے، ہزاروں، لیکن صرف ایک سلمان دربان تک پہنچا، صرف ایک سلمان فارسی دربانی تک پہنچے کہ در سیدہ تک رسائی ہر کسی کے بس میں نہیں، ہر کسی کو حاصل بھی نہیں کہ وہ در سیدہ تک رسائی کرے یا در سیدہ کی چوکھٹ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی کسی منقبت میں لکھا تھا کہ یہ بیت سیدہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ چوکھٹ نہیں ہے، اے جبرائیل یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو ہر کسی کو یہ شرف نہیں کہ وہ اس منصب پر، اس عہدے پر پہنچ سکے کہ جس عہدے کو عہدہ خادمیت کہتے ہیں، جس عہدے کو نوکری کا عہدہ کہتے ہیں۔ تو ملائکہ تڑپتے ہیں
خدمت کا کوئی موقع مل جائے، خدمت کا کوئی موقع مل جائے. جبرائیل کی تو اس وقت بن آئی، جبرائیل کی اس وقت بن آئی، بگڑی بن آئی کہ جب حسن و حسین دنیا میں آئے تو جبرائیل تو اتنے دنوں سے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا عہدہ لوں، کیا عہدہ لوں، کہاں در سیدہ اور کہاں میں چلا جاؤں. میں بہت ڈر رہا ہوں، کیسے اللہ سے مانگوں کہ مجھے ادھر کی دربانی دے دے، ادھر کی دربانی دے دے. ایک بار جیسے ہی حسن و حسین اس دنیا میں آئے، جبرائیل کی بن آئی، کہا اب ان بچوں کا جھولا تو ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے جھولا جھلانے کا شرف عطا فرما، ان کے گھر کی چکی چلانے کا شرف عطا فرما. یہی عہدہ مل جائے، اس لیے کہ اس گھر کی چکی یا چرخہ نہیں چل رہا، یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا. یہ چرخہ نہیں چل رہا، یہ سوت نہیں کاٹا جا رہا، یہ برج سورج کے گرد طواف کر رہے ہیں. کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ اور کب میں ایسی باتیں کرتا ہوں. یہ بروج سورج کے گرد طواف کر رہے ہیں. یہ چکی میں گیہوں نہیں پیسا جا رہا، یہ کائنات کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے. یہ رزق کائنات کا انتظام ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. 5 منٹ ٹرسٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے حوالے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات آپ کے ہی تمام تر ہدیوں سے اور نذرات سے طے ہوتے ہیں. تو 5 منٹ میں جو بھی حضرات یقیناً دینا چاہے اور جو بھی آپ کے بس میں ہے وہ یقیناً ٹرسٹ کے حضرات کی طرف آپ منتقل فرمائیں 5 منٹ میں، اور درود پڑھتے رہیے محمد پر محمد اہل بیت محمد صلوات. مومن اکرام، ہم نے جب بھی عزاداری سید الشہداء کے لیے، مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے سامنے اپنی جولی پھیلائی ہے تو آپ نے دل کھول کر ہماری امداد فرمائی ہے. اور اس عمر سے بھی آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور ہمارا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی امام بارگاہ کا نہیں ہے. تو یہ تمام تر انتظامات آپ ہی کے تعاون سے سارا سال چلتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گے. ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، تو آپ سے صدا ہے کہ مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ ہم اسی طرح اس عزائی سلسلے کو جاری رکھ سکیں. مومنات سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اس سلسلہ میں ہم سے تعاون فرمائیں. ملکی حالات کے پیش نظر بھی اور جیسے معاشی حالات چل رہے ہیں تو یقیناً ہم سب کے اخراجات بھی بڑھے ہیں، تو اسی طرح عزاداری سید الشہداء کے اخراجات بھی یقیناً اوپر گئے ہیں. تو اس ضمن میں ہم آپ سے بار بار درخواست کرتے ہیں اور انشاءاللہ اشرا میں کرتے رہیں کہ آپ سید الشہداء کے اس مشن کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے وہ جاری و ساری رہ سکے. درود پڑھتے رہے محمد و آلہ. پڑھتے رہیں. جو لوگ ذاتی طور پہ لے رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو سبز جولیوں والے احباب ہیں وہ آئیں تو ان کو دیتے جائیں. بہت سے لوگ خود بھی لے رہے ہیں تو ان سے التماس ہوگی کہ وہ جو ان کے پاس جب بھی ہمارے کارکن سبز جولی والے ہیں تو وہ ان کو دیتے جائیں. ہماری ٹیسٹ ہے کہ ہم ادھر سے آتے ہیں نا، ہر سال آتے ہیں ریز ہوٹل کے ساتھ والی گلی میں، ادھر ہم موٹر سائیکل اپنی بائک ادھر جاتی ہے، ادھر راستہ بند کر دیتے ہیں، آنے والے وہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر 15-20 عورتیں جا رہی تھیں، انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ ادھر راستہ بند ہے. میں نے ان کو کہا کہ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں. یہ جو لعنت تھی نا وہ ان کے گلے میں ڈلنی تھی. برائے مہربانی انتظامیہ کو کہیں کہ جو بندے ادھر کھڑے ہیں تلاشی لیں ہماری اچھے طریقے سے، لیڈیز کا لیڈیز تلاشی لیں اور مردوں کا مرد تلاشی لیں، اور اس کے بعد انٹر ہونے کی اجازت ہے. موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اسٹینڈ ادھر ہے. وہ ٹھیک ہے، جو آپ نے اچھا کر دیا ہم اٹھا لیں گے، ادھر سے موٹر سائیکل تھانے والے اٹھا لیں گے. اچھا وہ آپ ٹینشن نہ لے تو ہو جائے گا. ابھی وہ انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں ان تک پہنچا دوں. پروردگار سب کو آسانیاں فراہم کرے، اور آپ سب حضرات بھی بہت مودت و معرفت کے ساتھ آتے ہیں. جو بھی شکایت ہے سامعین کی اور مومنین کی وہ یقیناً پہنچ چکی ہے، اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ عزاداران امام حسین کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نرم رویے ہی
قیامت کے دن ان پر نرم رویہ رکھیں گے. جو یہاں نرم رویہ رکھے گا تو ملائکہ قیامت میں ان پر نرم رویہ رکھیں گے. پر نواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مل کے بآواز بلند درود پڑھ محمد و آل محمد. سنتے جائیں میری بات. یقیناً بالکل اپنی منزل کے قریب آ گیا. سب میرے ساتھ ہیں اور سب کو یہ شرف اور فخر ہے کہ وہ در سیدہ کا نوکر ہے. نوکر ہو تو گھر میں آئے ہو. ہر کسی کو اس دربار میں آنے کی اجازت بھی نہیں ملتی. یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی. جب قبر میں نور کے پردے ہٹ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کہا گیا. یہ سب معاملات وہیں پر روشن ہوں گے. ابھی تو پردے پڑے ہوئے ہیں. ابھی تو حجابات میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہر کسی کو ادھر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اجازت عام ہوتی تو شب عاشور سب کے سب حور بن گئے ہوتے. ایک ہی کیوں ہوتا. یہاں تو دلوں کا نذرانہ دیکھا جاتا ہے. دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. دلوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. اور جب وہ دلوں کی نیت خالص پاتے ہیں تو دروازے کھول دیتے ہیں کہ آ جاؤ. اور آپ پر بھی دروازے کھل گئے اور آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو یہ شرف ہے سب سے بڑا شرف ہے. اور اسی لیے میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ عزا خانوں کا دروازہ اسی لیے کھلا رہتا ہے. 5 وقت اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. جیسے ہی نمازی باہر گئے دروازہ بند. اس لیے اللہ کے گھر کے برابر میں اللہ والوں کا گھر رکھا گیا ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ. اللہ کے گھر کے برابر میں اللہ والوں کا گھر رکھا گیا ہے. جسے امام بارگاہ کہتے ہو, جسے حسین کا عزا خانہ کہتے ہو. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مسجد کے برابر میں آپ عزا خانہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ مسجد کے برابر میں آپ امام باڑہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ ہر مسجد کے برابر میں امام باڑہ, ہر مسجد کے برابر میں امام باڑہ. تو ان سے یہی جواب دیا کرو کہ آپ نے کیوں نہیں بنایا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کرو سوائے فاطمہ کے دروازے کے. تو جب اللہ نے یہ در بند نہیں کیا تو ہم نے تو حکم خدا کے تحت یہ در کھولا ہوا. یہ تو حکم خدا ہے کہ دروازے سیدہ در خدا کی طرف کھلا رہے. تو اس لیے ہے کہ جب در خدا بند ہو جائے تو در اہل بیت کھلا رہے. کیوں کھلا رہے؟ نہ معلوم کون حور بن کے کس وقت آ جائے. کون حور بن کے کس وقت آ جائے. اور جو آئے پہلے وہ حسین کے گھر میں آئے اور یہاں سے آداب سیکھے کہ اللہ کے گھر میں جایا کیسے جاتا ہے. یہیں سے کل گفتگو کا آغاز ہوگا کہ یہاں سے آ کے آداب سیکھے کہ بیت خدا کہتے کس کو ہیں, بیت اللہ کہتے کس کو ہیں, بیت خدا کس کو کہتے ہیں. اور بیت اللہ صرف یہ نہیں کہ جانا ہے, صرف یہ نہیں کہ طواف کرنا ہے, بلکہ بیت اللہ کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا بھی عہد کرنا پڑتا ہے. ابھی حج دیکھا آپ نے کہ حج ہو گیا. تو یہ حج جو ہے ختم ہو گئی بات. حج پیغمبر نے فلسفہ حج یہ ہے کہ گویا ایک عالمی کانفرنس ہے جو سال میں ایک بار سجائی جائے, کہ جس میں دنیا کے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور بین الاقوامی مسلم پالیسی ڈسکس کی جائے. اگر یہ معاملہ مسلم کانفرنس کا ہوتا کہ جو پیغمبر نے حج کا ایک تصور دیا تھا, اگر وہی ہوتا تو آپ کو اقوام متحدہ جنیوا میں بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب حج کے مراحل, اور مجھے یاد دلائیے گا میں کل یہیں سے حج سے ہی بات شروع کروں گا, لیکن آج گفتگو کامل ہو رہی ہے اور اس کے بعد یقیناً ماتمداری کا سلسلہ بھی ہے, تو زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا. تو ہر چیز کے جس کو سمجھو, اس کے ایکسٹریکٹ کو سمجھو. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, ان سب کا ایک فلسفہ, ان سب کا ایک جس ہے, ان سب کی ایک فکر ہے, ان سب کا ایک نظریہ ہے, ان سب میں ایک حکمت ہے. اور یہ جو کثرت سے اعمال ہیں, کثرت سے نماز, روزہ, زکات, جہاد, حج, امر بالمعروف نہی عن المنکر, ولایت, برات, یہ کثرت سے اعمال ہیں. اچھا کام کرنا,
پانی پلانا، دوسروں کا خیال کرنا، عاجزی، انکساری، بیواؤں کی سرپرستی، یتیموں پر شفقت، لوگوں کو لباس دے دینا، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، کسی سائل کو مت جھڑکنا، یہ اعمال کثرت سے ہے نا۔ اور ہر کثرت قلت کی محتاج ہے، تو سب کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سب کو اعمال کہا۔ اور جب کثرت قلت کی طرف گئی تو اللہ نے کہا محبت علی ان سب اعمال کی سردار ہے۔ حب علی سید الاعمال، یعنی ان سب کا سردار ہے محبت علی۔ اور محبت علی کے لیے اللہ دل منتخب کرتا، اللہ پیغامات بھیجتا، وہ پیغام جس کی فریکوینسی سے مل جائے، جس کی فریکوینسی سے مل جائے پہنچ جاتا ہے وہ پیغام۔ اسی لیے حسین ابن علی نے اپنا پیغام اس فریکوینسی کے ذریعے بھیجا کہ جس کو مسلم کہتے ہیں۔ نام مسلم ابن عقیل کو اسی لیے بھیجا کہ جو کوفے بھیجا جا رہا ہے تو کوفے میں بھی مسلم رہتے، وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو ایک مسلم کے ذریعے پیغام گیا تاکہ پتہ چلے کہ مسلم کہتے کسے، مسلم سر سے پاؤں تک مسلم، سلامتی کا پورا ایک جس ہے اور ایک جزو ہے اور ایک وجود ہے جسے مسلم کہتے ہیں۔ جب میں نام لیتا ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ کربلا کی ابتدا ہے مسلم سے۔ اجرکم اللہ، آپ ہائے کہتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم تو ہے، لیکن یقین کی منزل پر اس وقت آئیں گے کہ جب آخرت کی طرف سفر ہوگا اور کسی ملک کی آواز آئے گی، ملائکہ سے کہے گا کوئی ملک، یہ وہی ہے جو حسین کے مصائب پر ہائے کہتے ہیں۔ دیکھو یہ وہ عزادار جا رہا ہے۔ ابھی بھی جب آپ جاتے ہیں گھروں کو تو ملائکہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو آج یہ اتنا رو رہا تھا، آج یہ حسین کے مصائب پر اتنا گریہ کر رہا تھا۔ ملائکہ ہر چیز پر موکل ہے، تو غم حسین پر بھی موکل ہے۔ مسلم جاؤ دیکھ کے آؤ کیا حالات تھا۔ 20,000 خطوط حسین کے پاس پہنچے۔ کن کے خطوط پہنچے میں کل بتا چکا کہ ہر خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ تو ہمارے تو امام ہیں، سب کو پتا ہے 12 امام ہیں، تو اگر ہم میں سے کسی نے خط لکھا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور نے خط لکھ کے بلایا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے اور ہماری امامت کا فریضہ انجام دیجیے۔ مسلم دیکھ کے آؤ کیا معاملات ہیں۔ مکے میں تھے، کہا کہ خطوط آ گئے ہیں، مسلم جانے لگے۔ جاتے جاتے نہ معلوم کیا خیال آیا، 2 بچے لپٹ گئے، بابا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ کہ اپنی اماں سے اجازت لے لو، ماں کیسے اجازت دیتی، لیکن چونکہ باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، باپ جو شفقت کا مرقع ہوتا، ماں نے بادل ناخواستہ بچوں کو اجازت دے دی اور کہا میرے والی، میرے سردار، میرے بچوں کا خیال رکھیے۔ اجرکم اللہ۔ مسلم چلے گئے، بچے ساتھ ساتھ ہیں، کوفے پہنچ گئے۔ پورا ایک سفر ہے جناب مسلم کا جو بہت کٹھن سفر ہے، بڑا کڑا سفر ہے، جو جناب مسلم نے مکے سے مدینے اور مدینے سے پھر کوفے کی طرف جو سفر کیا ہے۔ بیچ میں آندھیاں بھی آئی ہیں، بیچ میں بہت کڑے حالات سے سامنا ہوا ہے، صحرا سے گزر رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پانی کہیں ہے نہیں۔ جو ساتھ میں 2 رہبری کرنے والے، ساتھ دینے والے، جو جس کو آپ گائیڈ کہتے ہیں، وہ تھے، وہ راستے میں مر گئے اور جناب مسلم نے سفر جاری رکھا۔ اتنے کڑے حالات سے گزرے۔ اب چونکہ سفارت کی منزل تھی تو جو آقا نے کہا وہ مسلم کو پورا کرنا تھا۔ ان تمام حالات سے نبردآزما ہوتے ہوئے کوفے پہنچ گئے۔ اطلاع مل گئی کہ سفیر حسین آ گیا، حسین کا سفیر آ گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، بیعت ہونے لگ گئی۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ دیکھ رہے ہیں سب حسین کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم خوش ہو گئے۔ ظاہری حالات پہ قدرت فیصلے کرتی ہے، ظاہری حالات، اس لیے کہ اس کو اگر میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی بیعت ہو رہی تھی تو بیعت کرنے والوں میں ابن ملجم بھی تھا۔ تو مولا نے کہا تھا کہ تو بیعت تو کر رہا ہے لیکن تو میرا قاتل ہے۔ تو اس نے اسی وقت کہا، جیب سے خنجر نکال کے کہا مولا مجھے اسی وقت ذبح کر دیجیے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ کہا دیکھو یہ تو ہو کے رہے گا، ہم ابھی تمہیں کیسے ذبح کرنے ہیں، ابھی تو تم نے جرم کیا ہی نہیں، بغیر جرم کے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ تو انسان دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے وہ قدرت کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری معاملات پر قدرت فیصلے کرتی ہے۔ مسلم نے دیکھا 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔
مسلم نے خوشی خوشی خط لکھ دیا، مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، کھیتیاں لہرا رہی ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ خط لے کے چلا گیا قاصد، اور یہاں پر یہ عالم کہ ابن زیاد ملعون داخل ہوا اور اس نے دارالامارہ پہ قبضہ کیا، اور جیسے ہی حالات سنے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اپنی فوج کو طلب کیا اور کہا جس نے بیعت کی ہے ان کی فہرست مجھے چاہیے، اگر یہ واپس بیعت نہیں توڑتے تو ان کے گھروں کو توڑو، ان کو قتل کرو، ان کو ذبح کرو، ان کی عورتوں کو قید کرو، اور اگر بیعت توڑ دیتے ہیں تو ان سے کہو گھروں میں رہنا، کوئی باہر نہ نکلے، تب امان ملے گی۔ آہستہ آہستہ سب تک پیغام پہنچا، دہشت پھیلتی گئی، وحشت پھیلتی گئی، ہراس پھیلتا گیا، اور وہ اتنا پھیلا کہ مسلم نے صبح کی نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں، 18,000 لوگ پیچھے تھے، اور جیسے ہی شام ہوئی عشاء کی نماز پڑھائی، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی مسلم کے پیچھے نہیں۔ ایک دن میں ایسے حالات بدل گئے کہ مسلم تنہا رہ گئے۔ بچوں کو قاضی شرح کے گھر پہ چھوڑا، مسلم نکلتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، لوگوں سے ملتے چلے گئے، کوئی مسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے، شدید آگ برسا رہا تھا سورج، سارے گھروں کے دروازے بند تھے۔ مسافر کو پیاس لگی، ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، کچھ مناجات کرنے لگے۔ مسلم کی مناجات کی آواز صاحب خانہ تک پہنچی۔ صاحب خانہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، نام تھا طوعہ۔ جب باہر سے مناجات کی آواز سنی، طوعہ باہر آئیں، دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا۔ کہا مسافر کیا چاہتے ہو؟ پورے کوفے میں ہراس پھیلا ہوا ہے، دہشت پھیلی ہوئی ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا مسافر ہو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک جام آب میسر آ جائے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اپنے آقا حسین کے نام پہ پانی پلاؤں گی۔ گھر میں گئی، ایک جام آب لے کے آئی، مسلم کے حوالے کیا، مسلم نے پانی پیا، مسلم نے پانی پی کے خدا کا شکر ادا کیا، جام آب واپس کی، بیٹھ گئے۔ تو جانے لگی، محسوس کیا کہ مسافر یہاں سے گیا نہیں، پھر پلٹ گیا اور کہا مسافر یہاں سے جاؤ، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، بڑے خستہ حالات ہیں، چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، تمہارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری زوجہ انتظار کر رہی ہوگی۔ مسلم نے سر جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر ہو تو وہ گھر جائے، جس کے اہل و عیال ہو وہ گھر جائے۔ طوعہ نے لہجے کو پہچانا، یہ لہجہ کوفے والوں کا تو نہیں، یہ لہجہ مدنی لہجہ ہے، یہ لہجہ مدینے کا لہجہ ہے۔ ایک بار طوعہ نے کہا مسافر یہ تو نے کیا کہا کہ تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ کہا تجھے تیرے حق کی قسم اے مسافر تو بتا دے تو کون ہے؟ تو مسلم نے کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل، میں آقا حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ تو قدموں پہ گر گئی، کہا آقا مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں کھڑی رہی اور آپ باہر کھڑے رہے۔ آقا گھر میں تشریف لے آئیے، یہ گھر آپ ہی کے صدقے سے بنا ہے۔ مسلم آ گئے، کہا کچھ کھانا آپ کے خدمت میں پیش کروں؟ کہا نہیں، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، مصلی بچھا دو۔ مسلم نے رات بھر عبادت کی، رات بھر عبادت کی۔ آ گیا وہ وقت کہ جب طوعہ کا داماد اور ایک لکھا ہے کہ بیٹا گھر میں آیا، اس نے دیکھا مسلم یہاں پر ہے، مخبری ہو گئی کہ مسلم طوعہ کے گھر میں ہے۔ جیسے ہی دارالامارہ میں اطلاع پہنچی کہ مسلم طوعہ کے گھر میں ہیں، صبح جیسی ہوئی نماز فجر پڑھ کے مسلم نے سلام پھیرا، باہر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آ گئی۔ مسلم سمجھ گئے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور میرے قتل کا سامان ہو گیا ہے۔ مسلم باہر نکلنے لگے، ہاتھ میں تلوار لے کے باہر نکلنے لگے۔ طوعہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، آقا باہر نہیں جائیے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کہا نہیں، ہم یہاں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اگر یہاں رہ گئے تو تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ کہا آقا مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، خدا کے لیے باہر نہ جائیے گا، اگر آپ کے جسم پر ایک خراش بھی آ گئی تو میں فاطمہ زہرا کو محشر میں کیا جواب دوں گی، میں اپنی بیوی کو محشر میں کیا جواب دوں گی؟ مسلم نے کہا نہیں، ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی کے گھر پہ ہماری وجہ سے آفت آ جائے، خدا حافظ کہہ کے مسلم باہر آئے۔ تلوار چلنا شروع ہو گئی، ختم ہو گئی تقریر۔ مسلم نے کوفے کی گلیوں کو لاشوں سے پر کر دیا، مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ کہا یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اسے خس و خاشاک سے بھر دیا گیا، اس میں نیچے خنجر، تیر، تلوار رکھ دیے گئے۔ مسلم کو گھسیٹتے ہوئے دھکیلتے ہوئے
हुए, हमला करते हुए, पीछे की तरफ धकेलते हुए, जैसे ही मुस्लिम उस गड्ढे की तरफ बढ़े तो एक बार मुस्लिम गड्ढे में गिर गए। खाशाक को पार करते हुए गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिरे तो चारों तरफ से अश्किया ने घेर लिया। अब मुस्लिम पर पत्थर मारे जा रहे थे, नेज़े चिभोए जा रहे थे, लाठियां मारी जा रही थी। अरे इतने पत्थर मारे गए कि जब मुस्लिम को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो मुस्लिम के दांत टूट चुके थे, मुस्लिम के सर पे जख्म आ चुका था, मुस्लिम का पूरा वजूद जख्मों से लहूलुहान था। मुस्लिम को रस्सियों से बांध कर दारुल अमारा में लेके आ गए, धकेलते हुए दारुल अमारा में लेके आ गए, आखिरी आदमी तक। तुम्हारी आवाजें बुलंद होती चली जाए। अब सारे मामला छोड़ दिए कि जो कुछ भी मुस्लिम ने वसीयत की, जो कुछ भी मुस्लिम ने नसीहत की, सिर्फ एक वसीयत सुना दो। मुस्लिम ने कहा, है कोई जो मेरी इस वसीयत पे अमल करे? और क्या वसीयत है? हाकिम ने पूछा, क्या वसीयत है? सारी वसीयतें लिखवा दी। का एक आखिरी वसीयत ये है कि मैंने आका हुसैन को खत लिख दिया था कि मौला कूफे आ जाइए, खुदा के लिए मेरी तरफ से आका हुसैन को खत लिखो कि मुस्लिम की तरफ से आका हुसैन को खत है कि मौला अब कूफे न आइएगा, अब कूफे न आइएगा। जुमला सुनोगे तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता इतनी बुलंद हाय होनी चाहिए कि आसमानों तक तुम्हारी हाय पहुंच जाए। मुस्लिम ने कहा, आका अब कूफे न आइएगा, और अगर आने का इरादा कर ही लिया है तो ज़ैनब को साथ न लाइएगा, तो अहले हरम को साथ न लाइएगा। कूफे वाले बैत से फिर गए हैं, ले गए मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले गए। मुस्लिम को बिठाया गया, जल्लाद की तलवार चला ही चाहती थी कि एक बार मुस्लिम ने कहा, रुक जा, एक लम्हे के लिए रुक जा। मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत से नीचे देखा, हजारों लोग थे जो गलियों में आ जा रहे थे, बाजार खुले हुए थे, लोगों की गोदियों में बच्चे थे, अपने बच्चों को ईद की तैयारी करवा रहे थे, ईद की तैयारी करवा रहे थे। हमेशा उम्मत ने आल पर यही जुल्म किया, न बड़ी ईद मनाने दी न छोटी ईद मनाने दी। एक बार मुस्लिम ने ऊपर से नीचे मुखातिब होकर कहा, ऐ अहले कूफा, कल ईद मनाओगे, कल ईद मनाओगे, ईद की तैयारियां कर रहे हो, तुम्हारी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं से बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरे साथ भी 2 बच्चे आए थे। ये कह के मुस्लिम ने एक बार रुख किया उस जानिब कि जहां हुसैन हो सकते थे। एक बार मंजिल ज़बाला की तरफ रुख करके मुस्लिम ने अपने हाथों को, बंधे हुए हाथों को उठाकर कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खत्म कर दी मैंने तकरीर, अभी ताबूत बरामद होगा। हुसैन मंजिल ज़बाला पर थे, कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही हवा के दोष पर मुस्लिम का सलाम पहुंचा, हुसैन बेइख्तियार खड़े हो गए और वहीं से आवाज दी, वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम, है मेरे भाई मुस्लिम, तुझ पर भी हुसैन का सलाम। अब्बास ने यह आवाज सुनी, क्या सुन रहे हो? अब्बास ने यह आवाज सुनी, एक बार आका के सामने गर्दन झुकाकर कहा, मौला किसको जवाब सलाम दिया? कहा, अब्बास मुस्लिम का गला कटा चाहता है, अब्बास मुस्लिम का गला कटा चाहता है। अब्बास ने कहा, मौला क्या मौजज़े से वहां भेज सकते हैं? कहा, अब्बास क्या मुस्लिम को बचाने जा रहे हो? कहा, नहीं मौला, आपने मुझे अभी दिखाया कि मुस्लिम की गर्दन कटने वाली है, मैं चाहता हूं कि नीचे खड़ा हो जाऊं, इसलिए कि जब गर्दन कट के नीचे गिरेगी तो कोई तो हो गर्दन को उठाने वाला। हुसैन ने